بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ؟ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی عام معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے سننے کے بعد آپ یہ سوچ پہ پڑ جائیں گے کیا واقعی کوئی کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی واقعی کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے؟ سرسبز کھیتوں اور سنہری شاموں کے درمیان ایک پرسکون گاؤں میں 3 بہنیں رہتی تھیں، اریبہ، مہک اور زویا۔ ان کی خوبصورتی، ان کی نرم دلی اور آپس کی محبت کے سبھی دیوانے تھے۔ ناظرین، ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں لیکن یہ اچانک سے امید سے ہو گئی تھیں۔ نہ وہ کبھی باہر جاتی تھی، نہ وہ کسی سے ملتی جلتی تھیں، لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے آخر یہ سب کس نے کیا؟ ایک دن بڑی بہن اریبہ اور اس کے بعد مہک اور اس کے بعد زویا کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی۔ اس کی والدہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، معائنہ ہوا اور ڈاکٹر نے معائنے کے بعد ان کی والدہ کے کان میں کہا مبارک ہو، یہ سب پیٹ سے ہیں، یہ سب حاملہ ہیں۔ یہ سن کر اس کی ماں بے ہوش ہو گئی، جیسے یہ خبر اس کے دل کے اوپر بجلی بن کر گری ہو۔ وہ بہت پریشان ہوئی، منہ کو چھپاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے گھر واپس آئی اور ان کے والد جو گاؤں کے سردار تھے ان کے کان میں کہا کہ آپ کی بیٹیاں پیٹ سے ہیں۔ باپ غصے سے پاگل ہو گیا، چیخو پکار کرنے لگا، ادھر ادھر سے برتن اٹھا کے نیچے پھینکنے لگا اور کہا یہ کس نے کیا؟ نام بتاؤ۔ وہ بہت چیخا لیکن بہنیں خاموش رہیں۔ وہ سچ جانتی تھیں اور جانتی تھی کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ سچ جو ہے ایک بادشاہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ظاہری طور پر تو نیک ہے لیکن اندر سے ظالم ہے۔ اس نے ہر بہن کو الگ الگ انداز میں بہکایا، کسی سے محبت کے جھوٹے وعدے کیے اور کسی کو سنہری خواب دکھائے اور پھر ان تینوں کو چھوڑ دیا۔ ان کی ماں کسی زمانے میں کبھی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ بادشاہ کی ماں کو اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی غصے سے نہیں بلکہ وقار کے ساتھ اور بڑے ہی نرم لہجے میں بادشاہ اور ملکہ سے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دربار سجا ہوا تھا، وزیر، مشیر سب لوگ دربار میں حاضر تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو ماں نے کہا اگر میں نے یہاں سب کے سامنے بات کی تو بہت سے لوگوں کی عزت چلی جائے گی۔ بادشاہ نے جب اس بڑھیا کی یہ بات سنی تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا، تو اس نے ملکہ کی طرف دیکھا اور آپس میں مشورہ کیا اور اس نے وزیر سے کہا کہ اس اماں کو آپ میرے خاص کمرے میں لے آؤ جہاں پر میں، ملکہ اور یہ اماں ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ وزیر نے ایسے ہی کیا، اماں کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پہ بادشاہ اور ملکہ اور وہ اماں تھی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ بڑھیا کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جناب آپ کے بیٹے نے میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے آواز میں مضبوطی کے ساتھ بولی۔ ملکہ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کیسا ہے، وہ بد کردار تھا لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ لیکن آج پہلی بار کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بتایا تھا۔ چند دن بعد ملکہ بادشاہ کا فرمان لے کر اس بڑھیا کے گھر میں آئی اور بادشاہ کا فرمان سنایا۔ میں نے اسے تخت سے ہٹا دیا ہے اور اب وہ ان کا ذمہ دار ہے۔ سب کے سامنے جو مرد عورتوں کی عزت کو لوٹتا ہے وہ حکمرانی کے قابل نہیں۔ یہ خبر جیسے پورے علاقے میں بجلی بن کر پھیل گئی۔ بہنوں کو انصاف ملا، شرمندگی کے ساتھ نہیں بلکہ ہمت اور سچائی کے ساتھ۔ گاؤں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ وقت کے ساتھ وہ گاؤں بدل گیا، صرف ان کے لیے نہیں آنے والی ہر لڑکی کے لیے۔ تو دوستو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی واقعہ ایسا ہو تو اس کی تحقیق کرو اور اس کے آخری پہلو تک جاؤ، پھر کوئی فیصلہ کرو۔
جس طرح ہمارے ملک میں آج کل حالات چل رہے ہیں کہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہم فوراً سے اس کو بغیر تحقیق کے آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے ہوسٹ کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد۔